پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک مقام کا ذکر قدیم یونانیوں کی تاریخ میں ملتا ہے تو اسے قدیم یونانیوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ دریائے سندھ کے منہ پر واقع ایک ساحلی پٹی کی قدیم بندرگاہ تھی۔ سن 711 کے اندر محمد بن قاسم نے جب وادی سندھ اور دیبل کی بندرگاہ کو فتح کیا تو نشاندہی کی جاتی ہے کہ وہ بھی کراچی ہی تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کراچی اور ٹھٹہ کے درمیان کوئی بندرگاہ تھی۔ سکندر اعظم نے اپنے وقت میں ایک بیڑا وادی سندھ کی ایک بندرگاہ کی طرف روانہ کیا گیا، جس کی نشاندہی دریائے سندھ کے منہ پر ایک ساحلی پٹی کی بندرگاہ کی طرف کی گئی اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کراچی ہی ہو۔ سن 1553 کے اندر عثمانی ایڈمرل محمد علی رئیس نے اسی ساحلی پٹی پر ایک چھوٹی سی بندرگاہ کا ذکر کراچی کے نام سے کیا تھا۔ سن 1729 میں ڈیروں کے مقام کے قریب ایک نئی بستی آباد کی گئی جس کا نام کولاچی جوگوٹ پڑا، اور یہ نام وہاں کی پرانی بستی کی ایک رہائشی مائی کولاچی کے نام پہ پڑا کیونکہ اس کے ایک بیٹے نے آدم خور مگرمچھ کا شکار کیا۔ کولاچی کا علاقہ تقریباً 40 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اس کے آس پاس ماہی گیروں کے چند چھوٹے چھوٹے قصبے موجود تھے۔ اس کے زیادہ تر مقیم جو ہیں وہ قریبی قصبے کھڑک بندر سے آئے تھے، اور انہوں نے اس علاقے کو اس وقت کے عمان اور مسقط سے درآمد شدہ توپوں سے مضبوط کیا۔ تالپوروں کے دور میں اس بندرگاہ کو مین ٹرمینل سے جوڑنے کے لیے ایک سڑک تعمیر کی گئی جس کو بعد میں راہ بندر کہا گیا اور بعد میں بندر روڈ کے نام سے پہچانا گیا، اور آخر میں اس کا نام محمد علی جناح روڈ رکھا گیا۔ مختلف ناموں کے بعد جو مین نام کراچی کا استعمال سن 1742 کے اندر ایک ڈچ دستاویز میں سامنے آیا جب اس بستی کے پاس ایک جہاز پانی کے اندر تباہ ہوا۔ کراچی پاکستان کے جنوب میں بحر عرب پر ایک قدرتی بندرگاہ ہے۔ سن 1770 میں جب یہ علاقہ خان و کلات کے کنٹرول میں آیا تو بلوچ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر منتقل ہوئی۔ سن 1795 میں یہ علاقہ تالپوروں کے پاس ضم ہو گیا اور اس میں بلوچ آبادکاروں کی دوسری اور تیسری لہر کا رخ اس طرف ہو گیا تھا۔ سن 1797 کے اندر تالپوری حکومت نے اس کو القاسمی قزاقوں سے بچانے کے لیے یہاں پر ایک منوڑے نام کا قلعہ تعمیر کروایا۔ سن 1820 کے اندر پرتگالی گوا برادری نے بڑی تعداد میں کراچی منتقل ہونا شروع کیا، اور اسی دہائی کے اندر میجر جنرل پرنس جیمز نے تالپوروں کے خلاف فتح حاصل کی اور پورے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ برِ صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے راج کے دوران 3 فروری 1839 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک جہاز HMS ویزلی نے منوڑا فورٹ پر حملہ کر دیا اور اسے فوری طور پر تباہ کر دیا۔ یہ وہی منوڑا فورٹ تھا جو کراچی کی بندرگاہ کو القاسمی قزاقوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ اس وقت کراچی کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 8000 سے 14000 لوگوں پر محیط تھی، اور یہ تمام علاقہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ یہ آبادی میٹھا در نامی علاقے کے اندر ایک چار دیواری کے اندر موجود ہوتی تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس شہر کے مشرق کے اندر ایک کیمپ قائم کیا، اور اس کے بعد 1843 کے 17 فروری کو تمام صوبے کو 93 سال کے لیے بمبئی ریزیڈنسی میں ضم کر دیا گیا۔ اسی دوران پہلی اینگلو افغان جنگ کی شروعات ہو گئی، اور اسی فوجی امداد کے لیے کراچی کو نارمل چھاؤنی سے فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا، اور سن 1850 کے اندر کراچی میں ہنری بیلٹل کو نیا کمشنر لگایا گیا، اور انہی کے زیر انتظام کراچی نے ترقی کا آغاز کر دیا۔ کراچی کی لوکیشن کی وجہ سے برطانوی حکومت سن 1856 کے اندر مجبور ہو گئی کہ کراچی کو ایک جدید بندرگاہ بنا دیا جائے۔ نئی تعمیر شدہ بندرگاہ اور ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے کراچی کے اندر درآمدات اور برآمدات کا کاروبار بہت تیزی پکڑنے لگا، اور اسی وجہ سے برطانوی ہندوستان کے لیے یہ علاقہ نقل و حمل کا بالکل مرکز بن گیا۔ سن 1856 کے اندر 21ویں مقامی انفینٹری جو کہ کراچی میں تعینات تھی اس نے بغاوت کر دی۔ ستمبر 1857 میں باغی افواج کی حمایت کا اعلان کر دیا، حالانکہ بعد میں برطانوی حکومت نے زور بازو سے اس بغاوت کو کچل دیا اور دوبارہ سے کراچی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد برطانوی حکومت نے ترقی کا کام جاری رکھا، لیکن لیاری جیسے علاقوں جہاں پہ مقامی آبادی موجود تھی، ماہی گیر اور بلوچ خانہ بدوش رہتے تھے، ان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ 1889 میں امپریس مارکیٹ اور فریر ہال جیسی شاندار عمارتوں کی تعمیر
की गई। अमरीकी खाना जंगी के दौरान कराची कपास की बरामद का सबसे अहम मरकज बन गया और स्वेज कैनाल की तामीर के बाद कराची कपास बरामद करने वाला सबसे बड़े बंदरगाह के तौर पर देखा जाने लगा। 1899 तक कराची पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बंदरगाह के तौर पर जाना जाता था। सन 1901 तक कराची की आबादी 1,17,000 थी, जिसमें से 1,09,000 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल कर दिया गया। और सन 1924 के अंदर कराची के मेन शाहराह के ऊपर एक रिग रोड एयरड्रोम को तामीर किया गया, जिसको आजकल के ज़माने में हम फैसल बेस के नाम से जानते हैं। अंग्रेज के बरसगीर के चले जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को सिंध का दारुल खिलाफा हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कराची को बना दिया गया। मई 1948 के अंदर 4,70,000 महाजरीन ने कराची का रुख किया और उनकी नई आबादकारी के लिए कराची तवज्जो का मरकज बना रहा। 1941 तक कराची के अंदर मुसलमान 41% के करीब थे, लेकिन 1951 के अंदर ये तादाद 96% तक हो गई। इसका मतलब है कि 1941 से लेकर 1951 तक कराची की आबादी में 3 गुना इजाफा देखा गया। 1941 के अंदर कराची की बोली जाने वाली ज़बान सिंधी थी, लेकिन 1951 के अंदर ये ज़ुबान उर्दू के अंदर कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उर्दू बोलने वालों की तादाद कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई। 1960 और 1970 की दहाई कराची के लिए गोल्डन एरा साबित हुआ और कराची पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल तस्वर किया जाता था। 1960 और 70 की दहाई के अंदर कराची की नाइट लाइफ के बारे में कहा जाता था कि कराची कभी सोता नहीं है और कराची को सिटी ऑफ द लाइट्स का खिताब दे दिया गया। इन्हीं दहाइयों के अंदर कराची ने मॉडर्न आर्किटेक्ट के अंदर कई मिसालें कायम की है, जिसके अंदर जिना मज़ार और हबीब बैंक प्लाजा, तूबा मस्जिद शामिल है। इन्हीं दहाइयों की कराची की शानदार लाइफ की वजह से पाकिस्तान के तमाम सूबों से लोगों ने कराची का रुख किया और कराची के अंदर अपना मुस्तकबिल संवारने के ख्वाब लेकर शामिल हो गए और कराची की आबादी में मुसलसल इजाफा होता चला गया। 1980 से 1990 के दरमियान सोवियत अफगान वार के दौरान 10 लाख अफगान महाजरीन ने कराची का रुख किया। कराची पहले ही पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था और उसके ऊपर 10 लाख अफगान महाजरीन और सोवियत अफगान वार की वजह से कराची के अंदर असले की तरसील शुरू हो गई और कराची में बदअमनी का आगाज हुआ। 1990 और 2000 की दहाई के अंदर कराची में कई किस्म के ऑपरेशन लॉन्च किए गए, लेकिन उनका भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला और कराची इस वक्त दुनिया के अंदर सिटी ऑफ लाइट से सिटी ऑफ डार्कनेस की तरफ चला गया। कराची का क्राइम रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। कराची के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद घूम रहे हैं। अब ये कराची गोल्डन एरा से निकलकर ब्लैक एरा और स्टोन एज की तरफ बिल्कुल चला गया है। दिन दिहाड़े थोड़े थोड़े पैसों के लिए लूट मार के दौरान माओ के लालों को कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान की 70% मईशत को यही कराची चलाता है। कराची को माशी हब इसलिए कहा जाता है कि कराची के अंदर पाकिस्तान की 70% इंडस्ट्री लगी हुई है और कराची के अंदर पाकिस्तान के तमाम गोशों से लोग आके बसते हैं और वो अपने पूरे पाकिस्तान को चलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की नज़रअंदाजी की वजह से कराची सिटी ऑफ लाइट्स बिल्कुल नहीं रहा, इसे हम कहेंगे सिटी ऑफ डार्कनेस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। बहुत शुक्रिया।